السلام علیکم دوستو، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے بھی، تو وہ شخص ہمارے سامنے اپنے دل کے دکھ، اپنی پریشانیاں ہم سے شیئر کرنے لگتا ہے، مختلف باتیں شروع کر دیتا ہے، اور گفتگو کا جو مرکز و محور ہے، جو مین نقطہ ہے، وہ یہی ہے کہ بھئی دوسرے لوگ بہت برے ہیں، میرے ساتھ ہر شخص ہی غلط کرتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ یہ کر دیا، رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار، کسی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر لی، کسی نے میرے ساتھ یہ کر لیا۔ آپ ایک بات پر غور کریں گے کہ آپ اس شخص کے پاس جب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اس کی باتیں، اس کی پریشانیاں سن رہے ہیں، تو کوئی ایک جملہ بھی وہ ایسا نہیں بولے گا جس میں وہ یہ کہہ دے کہ ہاں بھئی میں نے بھی فلاں موقع پہ آپ نے کسی عزیز، کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، کوئی میرے سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے یہ انجام دیکھنا پڑا۔ یہ بات وہ نہیں کرے گا، وہ صرف یہی کہے گا کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں بالکل کسی کے ساتھ دھوکہ زیادتی نہیں کرتا، نہ کبھی ایسا میں نے سوچا ہے، لیکن دوسرے لوگ ہی میرے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، میرے ساتھ برا کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی اس چیز کو جج نہیں کیا، اس چیز پر غور نہیں کیا کہ آپ اس طرح کا ایک سروے کر لیں، 50 لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سن لیں، 100 لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں، شاید ہی ان میں کوئی آپ کو ایسا شخص ملے جو یہ کہہ دے کہ بھئی ہاں میرے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یا میری بھی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے یہ مسائل ایسے پیدا ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے میرے اپنے رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں، پریشانیوں کا باعث میں خود بھی بنا ہوں۔ نہیں، بہت ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ تو کیا اس طرح ہم چلتے چلتے اپنی اس سروے کو، اس ریسرچ کو اگر بڑھائیں، ہم ہزاروں لوگوں سے ملاقات کر لیں، ہزاروں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل، ان کی پریشانیوں کو سن لیں، تو میرے خیال میں ایک بڑی تعداد یہی نظر آئے گی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور دوسرے غلط ہیں۔ تو پھر غور کریں نتیجہ کیا سامنے آتا ہے کہ اس طرح تو پھر ہر شخص ہی جس شخص پر بیٹھیں گے وہی اچھا بنے گا، وہی کہے گا بھئی میں بالکل ٹھیک، یعنی اپنی اچھائی اور دوسروں کی برائی، دوسرے سارے برے ہیں اور میں ایک ٹھیک ہوں، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ، ہماری تباہی، ہماری پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی اچھائیاں، آپ کی خوبیاں کیا ہیں، تو آپ ایک لمبی لسٹ اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ بھئی میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی خوبی ہے، میرے اندر یہ بھی کوالٹی ہے، میں اتنا اچھا ہوں۔ لیکن کوئی شخص آپ سے یہ پوچھ لے کہ آپ کے اندر برائیاں کیا ہیں، کون کون سی برائی ہے آپ کے اندر، تو پھر شاید یہ بات ناممکن ہو جائے کہ آپ اس کے سامنے فوری بولیں اور اپنی برائیوں کی لسٹ بھی رکھ دیں۔ اچھائی اور برائی انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، اس سے برائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا کہنا اور دوسروں کو برا کہنا، یہ میرے خیال میں سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اگر ہم اپنی برائیوں پر نظر کرنا شروع کر دیں،
अच्छाइयाँ तो नज़र आ ही जाती हैं, अपनी बुराइयों पर नज़र करना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल में हमारे मुआशरे का, हमारे मसाइल का, हमारी परेशानियों का बहुत ज़्यादा मदावा हो सकता है। हल खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे, परेशानियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये काम शायद मैं खुद हम अपने आप से अगर शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है कि हम दूसरों का कहें। अगर इस बात पर अमल किया जाए तो वाकई हमारा ही मुआशरा अमन और सुकून वाला, हमारे मसाइल दूर हो सकते हैं और आपस के तनाव, बिगाड़, नफ़रतें, परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं और ये दुनिया एक खूबसूरत और मोहब्बत और प्यार से भरी और अमन जगह बन सकती है। लेकिन हम में से बहुत से लोग इस बात को समझते भी हों, लेकिन अमल करना शायद हमारे लिए, हमने अपने लिए नामुमकिन बना दिया है। बस सब कुछ दूसरों पर ही है, तोहमत लगानी है, गीबत करनी है, झूठ, चुगली, फरेब, बुराई। लेकिन हम खुद नेक हैं, अच्छे हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? अगर इस चीज़ पर गौर कर लें तो बहुत हमारी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आ सकता है। तो आज से ही फिर इस बात का आगाज़ करते हैं। कौन कौन है आप में से जो इस बात पर अमल करेगा? और अमल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने उसको शायद नामुमकिन बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। किसी और मालूमाती वीडियो के साथ फिर आपके सामने मैं हाज़िर हूँगा। खुदा हाफ़िज़।